بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین۔ احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 کے ساتھ حاضر ہیں۔ گفتگو بھی جاری ہے اور بار بار آپ سے اپیل کی جا رہی ہے۔ ہمارے نمائندگان نے ہمیں اطلاع دی کہ راجن پور ہے، ڈی جی خان ہے، دادو ہے، بلوچستان کے بیشتر علاقے ہیں جہاں الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق اور آپ مخیر حضرات کے تعاون کی وجہ سے کئی خاندان ایسے ہیں کہ جہاں تک یہ احساس ٹرسٹ نے الحمدللہ یہ فیملی پیکج جو ہم اناؤنس کر رہے ہیں اور آپ سے اپیل کر رہے ہیں یہ پہنچایا ہے، اور آپ یقین جانیے آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ جو پہنچایا جا رہا ہے سامان، جو پیکج پہنچایا جا رہا ہے، اس میں 2 ماسکیٹو نیٹ شامل ہیں، اس میں ٹینٹ شامل ہے پراپر، اور اس کے علاوہ جو راشن دیا جا رہا ہے یہ کوئی 2 4 5 دن کا نہیں بلکہ پورے 1 مہینے کا راشن ہے جو کہ خاندان کے لیے دیا جا رہا ہے، جو سفرنگ فیملی ہے، نیڈی فیملی ہے، جو اس وقت بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، جن کے پاس بنیادی اشیاء خورد و نوش نہیں ہیں اور رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، سر پر چھت نہیں ہے۔ کئی دن سے لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی کئی خاندان ہیں جو کہ منتظر ہیں امداد کے، اور ہمیں امید ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ ہم جس جستجو کے ساتھ، جس خلوص نیت کے ساتھ، جس ذوق و شوق کے ساتھ انسانیت کی مدد کے لیے یہاں پر یہ ٹرانسمیشن لے کر بیٹھے ہیں اور آپ تمام ناظرین کو مخاطب کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ جب آپ کے جذبے سچے ہوں، جب آپ کی نیت پرخلوص ہو تو رب تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالتا ہے۔ احساس ٹرسٹ جس جذبے کے ساتھ انسانیت کی خدمت میں سرشار ہے اور اس کار خیر کو سر انجام دے رہا ہے، یقین جانیے کہ ہمیں دل سے خوشی ہوتی ہے، ہمیں بھی لگتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ان لاکھوں کروڑوں میں چنا ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کے لیے کم سے کم گفتگو کر کے آپ ناظرین کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں۔ یہ جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، جو فوٹیجز میں آپ کو بار بار دکھایا جا رہا ہے، احساس ٹیم کے جو لوگ والنٹیئرز رضاکار وہاں پر پہنچ کر ان کی مدد کر رہے ہیں، جو دعائیں ان کے دل سے نکل رہی ہیں، یہی کل کائنات ہے۔ آپ یقین جانیے دنیا بھی اسی میں، آخرت بھی اسی میں ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات خوش کیسے ہوگی؟ مفتی صاحب نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والے بن جاؤ، اس سے اچھا عمل رب کی بارگاہ میں اور کوئی نہیں۔ کتنے نیک اعمال، کتنے بڑے بڑے نیک اعمال کا ذکر ہے، اور کیا کیا آپ سمجھ لیں درجے کے ثواب ہمیں بتائے گئے، خوشخبریاں ہمیں سنائی گئیں، مجدے ہمیں دیے گئے، لیکن قربان جائیے کیا خوبصورت دین ہے، کیا ہمارا پیارا دین ہے کہ جو ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو اگر انسانیت دکھ میں ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، اس کے دل میں خوشی داخل کرنے والے بن جاؤ، تمہارا یہ عمل رب کی بارگاہ میں باقی تمام اعمال میں افضل قرار دیا گیا ہے۔ کیا خوبصورت یہ موٹیویشن! اور یہ جو آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ حالیہ جو تصاویر ہیں یہ اس سے بھی بدتر ہو چکی ہیں۔ کئی خاندان اس وقت بھی متلاشی ہیں، منتظر ہیں کہ امداد ان تک پہنچے، وہ کم سے کم اپنی جان بچا سکیں اور سروائیول اپنا پاسبل بنا سکیں۔ So this is the primary responsibility of each and every individual who is watching me right now from any part of the world, that this is the right time, this is the opportunity for the people who are blessed with wealth, that they have to come forward, they have to strengthen the hands of Ehsaas Trust so that we could go and help them as many as possible, as much as possible in this difficult time when the humanity is suffering from hunger, in this difficult time when the humanity is asking for help, in this difficult time when people have not been drinking clean water for many days, in this difficult time when they have no shelter to live upon, in this difficult time when their all basic necessities and facilities and all the possessions have been flowed away in the flood water. My dear viewers, this is the opportunity for people who are blessed with wealth, who are wealthy by the Almighty Allah, that this is the time when we have to come forward and start donating and helping such needy and suffering people. آج آپ نے ان کے دل سے اگر دعا لے لی، میں فقیروں سے ہی کرتا ہوں تجارت اکثر، جو 1 پیسے میں لاکھوں کی دعا دیتے ہیں۔ آپ یقین جانیے جب کوئی 3 دن 4 دن کا بھوکا پیاسا ہو، اس کے سامنے آپ ایک پلیٹ رکھ کر تو دیکھیں، اس کے سامنے آپ ایک کھانا رکھ کر تو دیکھیں، پانی اس کو پیش کر کے تو دیکھیں، اس کے دل سے کیا خوبصورت بات ہمیں علماء کرام بھی سکھاتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی سے دعا کروائیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کے دل سے دعا لیں۔ آپ یقین کریں جب کسی
غم زدہ چہرے کو آپ کوئی طمانیت، کوئی سکون، کوئی راحت پہنچاتے ہیں اور اس کا چہرہ غمگین کی کیفیت، غم کی کیفیت سے نکل کر اور خوش ہو جاتا ہے، اس پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، فرحت آ جاتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ مومن کے دل سے پوچھیں کہ کیا دعا اس کے دل سے نکلتی ہوگی۔ بس انہی دعاؤں کے ہم متلاشی ہیں، آس لگا کے رب کی رحمت سے بیٹھے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ میں چاہوں گا اسی موٹیویشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، ماں باپ کا ذکر ہوا، میرے ساتھ جو قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والی خوبصورت آواز، خوش گلو خوش الہان ثنا خواں ہیں جناب رانا صاحب، حضرت ایک کلام ہے آپ کا وجہ شہرت بنا، اور آج تک لوگ، میں سمجھتا ہوں کسی کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی ہوگی کہ آپ وہاں جائیں اور آپ سے اس کلام کی فرمائش نہ ہو، اور آپ نے اس ہستی کے لیے لکھا کہ جب رب تعالیٰ نے چاہا کہ میں اس انسانیت کو بتاؤں میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ، تو جس ماں کا ذکر اس کلام میں ہے، کیا آپ کو شہرت میری اللہ آپ کو اور رفعت نصیب کرے؟ میں چاہوں گا ماں پر وہ کلام ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ موسیٰ گڑھ کر پیر قطب ابدال قلندر، اس کے دم سے پیغمبر ماں تو ماں ہے، قطب ابدال قلندر، اس کے دم سے پیغمبر ماں تو ماں ہے۔ ماں تو ماں ہے، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، اور پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، اور مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کہ تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ رب تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور جو کیفیات ہیں اس وقت، جو جذبات ہیں ہم سب کے، آپ تمام سننے والوں کے، اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو قدر کیجئے، یہ ماں مطلب انبیاء کے درجات کو بلند کر دیتی ہے۔ مطلب کیا کیا واقعات یاد آ گئے کہ مطلب عام انسان، یہاں تک کہ اولیاء، ہمارے اکابر، آپ صحابہ کرام، تمام انبیاء، مطلب آپ یقین کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چند سال آپ کو اپنی ماں کے ساتھ ملے، کیا فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کے لیے قیام میں کھڑا ہوتا اور میں نے نیت باندھ لی ہوتی اور میری ماں مجھے آواز دیتی کہ یا محمد، حضور فرماتے ہیں کہ میں نماز توڑ دیتا اور عرض کرتا کہ لبیک یا امہا، اے ماں میں حاضر ہوں۔ یہ تعلیمات، یہ روشن تعلیمات آج ہم دیکھتے ہیں اس دور پرفتن میں کہ مائیں زندہ ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کی راہ تک رہی، کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں تو چاہوں گا کہ یہ اپرچونٹی ہے آپ کو، رب تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت دی ہوئی ہے، اگر آج آپ کی ماں زندہ ہے اس کی قدر کر لیں، اس کی خدمت کر لیں۔ جب یہ ماں نہیں ہوگی تو پھر آپ سے پوچھوں گا میں کہ آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ آپ کی ماں آج ہے، اس کی خدمت کر کے رب کو راضی کر لیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ مائیں جو اس وقت قسمہ پرسی کے حال میں، بدحال، بے سر و سامانی کی حالت میں بیٹھی ہیں، اپنے ننھے گود کے شیر خوار بچوں کو دیکھ رہی ہیں کہ دودھ کیسے پلائیں، چھاتیاں خشک ہو گئی ہیں ناظرین، اور کیا الفاظ ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ ایسے درد بھرے مناظر ہیں اسکرین پر ہمارے سامنے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اپنے جذبات کی ترجمانی کر سکیں۔ تو اگر آپ دکھی انسانیت کے زخم پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں، اپنی مائیں اگر آپ کی زندہ ہیں، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی بقا کے لیے، ان کی رضا کے لیے، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ماؤں کا صدقہ دیں، ان ماؤں تک یہ امداد پہنچائیں جو اس وقت متلاشی ہیں، منتظر ہیں۔ اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، اگر آپ ماں ہیں موٹیویٹ کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کہ نہیں یار ہم مسلمان ہیں، ہمارا شعار کیا ہے، یہ ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے لیے ہمیں اپنے مال و دولت کو نہیں دیکھنا۔ 4 دن کی زندگی ہے، جن سلطانوں نے پوری دنیا میں حکومت کی اور آج 2.5 گز کی اندھیر قبر میں پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
آپ یقین جانیں سب کا سب یہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ میں پھر سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، میں ہمارے نمائندگان احساس ٹرسٹ کے ہمارے والنٹیئرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ بہت سارے خاندانوں کی الحمدللہ آپ مخیر حضرات نے مدد کی ہے، اللہ کی توفیق سے احساس ٹرسٹ نے ان تک امداد پہنچائی ہے، لیکن اب بھی سینکڑوں ہزاروں خاندان ہیں جن کی مدد کرنا باقی ہے۔ ہنگامی صورتحال ہے، ایمرجنسی کے اس ٹائم میں وی آر ناٹ سپوز ٹو واچ دس پروگرام سٹنگ اینڈ ٹاکنگ، نو نیور، وی شوڈ ناٹ sleep with comfort. This is the time when we have to come forward, when we have to start donating as much as possible from the wealth that is given to you by Allah Almighty. Kal hum se on the day of resurrection, all of us are going to be accountable before Allah Almighty. What would you say? What would you answer if Allah asked on the day of resurrection that you were blessed with wealth, you were more than sufficient wealth, and in that difficult time when humanity was suffering from hunger and thirst, what were you doing? How would we answer? So this is a time when we have to come forward. ہمیں آگے آنا ہے، زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے ان خاندانوں کی، اور اسی موٹیویشن کے ساتھ میں مفتی احمد منیر نورانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ حضرت بہت سحر حاصل گفتگو آپ نے کی اور مجھے یقین ہے بہت موٹیویشن گئی ہوگی، میں چاہوں گا اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آپ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، اللہ، جب سکندر گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ واہ واہ واہ۔ تو لاکھ مالی والے باغ اجڑ گئے، یہ دنیا ایک فانی گھر ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے، جو بھی یہاں آیا ہے اس نے واپس جانا ہے۔ بے شک انسان تو چلا جائے گا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے جو نیکیوں کے دفتر ہیں وہ بند نہیں ہوتے، فرشتے ان کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ 3 شخص ہیں، دنیا سے چلے گئے، قبر میں آرام کی نیند سو رہے ہیں، لیکن فرشتے ان کی نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ وہ کون سے 3 شخص ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، پہلا وہ شخص کہ جس نے صدقہ جاریہ کیا ہو، یعنی ایسی نیکی، ایسا صدقہ کیا جو جاری ہو، مثلا پانی کا انتظام کر دیا، کسی کے لیے درخت لگا دیا، کسی کے لیے چھت بنا دی، کسی کو سہارا دے دیا، جب تک اس کی ہوئی نیکی باقی ہے، مخلوق خدا فائدہ اٹھا رہی ہے، اللہ پاک اس کے نام اعمال میں نیکیاں عطا فرماتا رہتا ہے، فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او علم ينتفع به، دوسرا وہ شخص کہ جس نے نفع دینے والا علم کسی کو سکھایا، علم آج ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، تو یہ جو نفع دینے والا علم ہے، جب تک یہ علم قائم رہے گا، لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، تو اللہ پاک سکھانے والے کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او والد صالح یدعون له، تیسرا نیک اولاد جب ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، جب تک اولاد کی دعائیں چلتی رہتی ہیں والدین کے حق میں، نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس طرح ماں کی بات چلی ہے، تو ہمارے جو ناظرین ہیں کچھ وہ ہوں گے جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں، جن کے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، کچھ وہ ہوں گے جن کی مائیں یا والد دنیا میں موجود ہیں، تو یاد رکھیں آپ اپنے ماں باپ کو گفٹ کریں، اور سب سے خوبصورت گفٹ یہ ہے، سب سے پیارا گفٹ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے جو ہے نا ان کی نیت سے، ان کے ثواب کے لیے حصہ نکالیں، اور یقیناً دیکھیں یہ ایسا موقع ہے کہ یہ صدقہ جاریہ سے بھی بڑا ثواب، واہ واہ واہ، صدقہ جاریہ سے بھی بڑا ثواب ہے، اور ان کو جب یہ پہنچے گا تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور یاد رکھیں اسلام کیسا پیارا دین ہے، اسلام کیسا عظیم دین ہے۔ ایک حدیث پاک مجھے ذہن میں آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص سفر میں جا رہا تھا، اس کو پیاس لگی، اب وہ سفر میں ہے، اس نے بڑا پانی ڈھونڈا، پانی نہ ملا، بڑی مشکل اور مشقت میں تھا۔ آپ کو پتہ ہے پیاس جب لگ جائے، بھوک جب لگ جائے تو بندہ کہتا ہے کہیں سے بھی آ جائے، کہ کیا کیفیت ہوتی ہے بندے کی۔ بہرحال اس نے بڑی مشقت سے پانی ڈھونڈا تو ایک کنواں اس کو ملا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، کنواں پانی نیچے تھا، بہرحال وہ کسی طریقے سے کنویں میں اترا، پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی۔ جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کنویں کے قریب ایک کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے، اور گارا یعنی گیلی مٹی اس کو چاٹ رہا ہے، اور بڑی تکلیف میں ہے۔ تو اس شخص نے سوچا
کہ جو کیفیت اور تکلیف جس سے میں گزرا ہوں یہ کتا بھی اسی سے گزر رہا ہے. تو وہ دوبارہ کنویں میں اترا, اپنا موزہ اتارا, اس کو پانی سے بھرا, واپس آ کے کتے کے منہ پہ چڑھایا اور اس کو پانی پلایا, کتے کی تکلیف دور ہو گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی اس نیکی سے اللہ نے اس کو بخش دیا. اللہ اکبر, بخش دیا. اس نیکی سے اللہ نے اس کو بخش دیا. صحابہ نے حیران ہو کے عرض کی یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر خشک اور تر چیز جس کے ساتھ تم بھلائی کرو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو دیکھیں اسلام کی تعلیمات, کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے بخش دیا. تو آج آپ کتنے پیاسے ہیں جن کو آپ پانی پلائیں. انسان اشرف المخلوقات, مسلمان, کلمہ پڑھنے والا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے والا, اس کو جب ہم پانی پلائیں گے, اس کو جب ہم کھانا کھلائیں گے, اس کو جب ہم سائبان اور چھت مہیا کریں گے تو ان کے دل سے کیا دعائیں نکلیں گی, ان کے دل سے آپ کے لیے کیا تمنائیں نکلیں گی. اور یاد رکھیں جس طرح آپ کہہ رہے تھے, ایک ہے دعا کروانا, ایک ہے دعا لینا. اور یاد رکھیں سب سے بہترین تحفہ جو ایک مسلمان دوسرے کو دے سکتا ہے وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دعا ہے. اللہ اکبر. تو یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں وہ کہاں ہیں اور جو سیلاب زدگان ہیں وہ کہاں, جب آپ مدد کریں گے تو وہ آپ کے پیٹھ کے پیچھے خلوص سے جو ان کے بچوں سے, ان کے ننھے بچوں کی زبانوں سے اور ان سے اور بوڑھے ماں باپ سے جو دعائیں نکلیں گی وہ دعائیں یقیناً مشکلات کو ختم کریں گی. بے شک. اور یاد رکھیں جس طرح بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, یہ جو مسکین ہوتے ہیں, یہ جو غریب ہوتے ہیں, ویسے جو مسکین غریب ہوتے ہیں, حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا نظام ان کے صدقے سے چلتا ہے. اللہ اکبر. ان غریبوں کے صدقے سے اے دولت مندو اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے, لہذا ان کو دیا کرو. تو لہٰذا یاد رکھیں غریب مسکین کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا, بلکہ ان کے صدقے سے اللہ مالداروں کو عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث ہے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دنیا میں کچھ لوگوں کو چنتا ہے, ان کو مال عطا فرماتا ہے, اس لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے بندوں پر خرچ کرے. بے شک. اور جب تک وہ بندوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے. واہ واہ واہ. اور جب وہ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ ان کو دینا بند کر دیتا ہے, اللہ پھر دوسروں کو منتقل فرماتا ہے. اللہ. تو یاد رکھیں اس وقت دنیا میں جو مختلف آزمائشیں آ رہی ہیں, کبھی کرونا کی صورت میں, کبھی کون سی صورت میں, کبھی کون, یہ کیا وجہ ہے؟ کیا خشک قحط سالی صرف یہ ہے کہ بارش نہ آئے, یہ قحط سالی ہے؟ نہیں, ایک حدیث پاک ہے بارش نہیں آئی یہ بھی قحط سالی ہے, بارش آئی حد سے زیادہ یہ بھی قحط سالی ہے. بالکل. اور بارش آئی اور کھیتیاں گل گئیں یہ بھی قحط سالی ہے, یہ بھی قحط سالی ہے. مال تباہ ہو جائے, کاروبار ختم ہو جائے, یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب دولت مند کنجوس ہو جاتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. یاد رکھیں جو مال اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے اس میں اللہ کا حق ہے. بے شک. اللہ کا حق نکالیں, اللہ کی مخلوق کا حق نکالیں, پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے برکت دیتے. وہ ایک بزرگ جا رہے تھے راستے میں نا اچانک ایک بادل گزرا, تو اللہ پاک بعض اوقات اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے. تو ایک بادل گزرا تو اس بزرگ نے سنا کہ اس بادل سے آواز آ رہی تھی, کوئی اس کو حکم دے رہا تھا کہ فلاں شخص کی کھیتی پہ جاؤ, وہاں بارش برساؤ اور اس کی کھیتی کو سیراب کرو. وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے, باقی کھیتیاں چھوڑ کے بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں شخص کی کھیتی پہ جا کے برسنا اور اس کی کھیتی کو سیراب کرنا. بادل چل پڑا, تو بزرگ جہاں بادل چل رہا تھا اس کے پیچھے بزرگ بھی چل پڑے. گئے, دیکھا کہ وہ ایک شخص کی کھیتی پہ بادل برسا. آپ نے اس شخص کا پتہ کیا, اس کو ملے اور اس سے پوچھا کہ تیری کیا خوبی ہے کہ آج میں نے ایسی عجیب و غریب بات سنی ہے کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے ہاتف غیبی کی طرف سے کہ اس کی کھیتی میں جا کے برسو, کیا خوبی ہے تیری؟ تو اس نے کہا میں ہوں تو عام سا بندہ, لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی میری آمدنی ہوتی ہے نا تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں, سبحان اللہ. ایک حصہ میں اپنے بیوی بچوں کے, اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں, ایک حصہ اپنی کھیتی پہ دوبارہ لگاتا ہوں. واہ. تو اس نے بزرگ نے کہا واقعی اسی کمال کی وجہ سے اللہ نے دیکھے پورے علاقے کو چھوڑ کر تمہاری کھیتی کے لیے بادل کو حکم دیا ہے. تو جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ دیتا ہے, اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. دیکھیں ساری مخلوق کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اور خدا تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ جتنے بھی جاندار زمین پہ ہیں اللہ کے ذمہ ان کا رزق. بے شک. اب جب کوئی انسان اللہ کی مخلوق کو کھلا رہا ہے تو وہ اللہ کی صفت کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے. اللہ کی صفت کے ساتھ جب موصوف ہو رہا ہے تو اللہ پاک اس کو کیسے نوازے گا؟ تو اللہ کے ساتھ یہ تجارت ہے. ہم لوگوں کے ساتھ بھی تجارت کرتے ہیں, ایک تجارت اللہ کے ساتھ بھی تو ہونی چاہیے. اللہ کے ساتھ یہی تجارت ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کریں. اور یاد رکھیں شروع میں جیسے میں نے گفتگو کی کہ ماں باپ کے لیے جب آپ یہ نیکی کریں
تو اپنے ماں باپ کا حصہ بھی اس میں رکھیں، نیت کریں گے یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو عطا فرما، اس کا ثواب میرے باپ کو عطا فرما، اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو عطا فرما۔ آمین۔ مرحومین کے ساتھ جو ہم سب سے بہترین احسان اور بھلائی کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کے ایصال ثواب کے لیے کسی کی مدد کر دیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کی مخلوق کے کام آ جائیں، اور جب اللہ کی مخلوق کے کام آئیں گے اللہ دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، جی دعا کریں کہ میری غربت ٹل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کچھ عرصے بعد پھر آیا، جی وہ آپ نے دعا تو کی تھی لیکن غربت ٹلی نہیں ہے، دوبارہ دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی، وہ چلا گیا، کچھ عرصے بعد دوبارہ آ گیا، کہا جی کیا وجہ ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، سب کے حق میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرے حق میں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کیا وجہ ہے، اس کا رزق کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا کہ ہم نے اس کی عمر لمبی لکھی ہے اور اس کے لیے رزق کم لکھا ہے، تو اس کو تھوڑا تھوڑا رزق دے رہے ہیں تاکہ اس کی زندگی چلتی رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بتایا، تو اس شخص نے عرض کی کہ اے موسیٰ پاک آپ اللہ کا پاک کی بارگاہ میں دعا کریں میرے لیے جتنا رزق لکھا ہے ایک ہی دفعہ دے دے، ایک ہی بار پورا مل ایک جائے، ہی بار سارا دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، سارا رزق اس کو ایک ہی بار دے دیا گیا۔ اب وہ آیا چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد خیال آیا بھی جاؤں اس کا پتہ تو کروں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر کے قریب آئے تو دیکھا ایک بڑا محل بنا ہوا ہے، مخلوق خدا آ رہی ہے، لنگر کھا رہی ہے اور جا رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور آپ نے سوچا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا مال ختم ہو جائے گا۔ پھر جب دوبارہ وہاں سے گزرے وہ محل بھی بڑھ گیا اور کھانے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، اللہ مخلوق خدا آتی جا رہی ہے، کھاتی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی مولا راز کیا ہے؟ اس کے لیے رزق کم لکھا تھا، اب تو مخلوق کو بھی کھلا رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہم نے اس کے لیے رزق تو کم لکھا تھا لیکن اس نے ہمارے ساتھ تجارت کر لی، وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتا جا رہا ہے، ہم اس کو عطا فرماتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ جب تجارت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جب ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک کئی گنا زیادہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کی مخلوق کو کھلانے لگ جاتا ہے پھر رب تعالیٰ اس پر اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جب وہ بندہ ہو کر بندوں پہ سے اپنے رزق کو نہیں روکتا تو وہ رب ہو کر اس پر اپنا رزق کیسے روک سکتا ہے؟ اسی گفتگو کو لے کر مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ یہی موٹیویشن، ایک خرد جو عقل ہے انسان کی وہ یہی کہتی ہے کہ یار اگر مال دیں گے تو مال تو کم ہو جائے گا، لیکن دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل و نگاہ اللہ پر توکل کہتا ہے، نہیں اللہ کی راہ میں دیں گے تو اضافہ ہی ہوگا۔ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ بات چل رہی تھی والدہ کے حوالے سے بھی، والدین کے حوالے سے بھی، تحدیث نعمت آپ کی طرف سے، یہ اس وقت جو بے یار و مددگار افراد ہیں ان میں ہماری سینکڑوں مائیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مائیں ہیں جو ننگے آسمان تلے بیٹھی ہیں۔ تو اسی حوالے سے تھوڑی سی میں گفتگو کرتا ہوا آپ کے سوال کی طرف بھی آؤں گا۔ آ جائیں بسم اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب ذوالجلال جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ اللہ، بڑے کمال کی بات ہے نا، موسیٰ کلیم اللہ، یقیناً ہمسایہ بھی بڑے شرف اور بزرگی والا ہوگا، جلیل القدر نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ سے جواب ملا کہ موسیٰ فلاں علاقے میں جو قصاب ہے وہ جنت میں تیرا ہمسایہ ہے، گوشت بیچنے والا، گوشت بیچنے والا قصاب جو ہے وہ جنت میں تیرا ہمسایہ۔ آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے سوچا کہ یقیناً بڑا کوئی اس کا کوئی مرتبہ ہوگا، منصب ہوگا جو جنت میں موسیٰ کلیم اللہ کا ہمسایہ۔ آپ اس کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے، سویرے سویرے آپ اس کے گھر کی طرف چلے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ عام آدمی کی طرح وہ اٹھا، صبح اس نے ایک جانور ذبح کیا، جانور کا گوشت صاف کیا، دکان پہ رکھا، بیچنا شروع کر دیا، لوگ آتے رہے، بیچتا رہا، پیسے جمع کرتا رہا۔ اس نے ایک گوشت کا ایک پیس، ایک ٹکڑا نکال کر رکھ لیا، سارا گوشت بیچا، وہ ٹکڑا اٹھایا، اسے کپڑے میں لپیٹا، اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے گھر میں گیا، اس نے اس گوشت کے ٹکڑے کو دھویا اور دھونے کے بعد اس کو پکایا، پکا کر اس کی والدہ بوڑھی انتہائی بے چارگی کی کیفیت میں چارپائی پر لیٹی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے گوشت کا شوربہ بنایا، روٹی پکائی، اس کے اندر بھگوئی، اسے نرم کیا، نرم کر کے اپنے ہاتھوں سے ماں کو کھلایا۔ جب اس نے کھانا کھلا دیا تو اس کے بعد اس کی بوڑھی والدہ نے کچھ جملے ادا کیے، تو نقاہت کے ہمارے آواز بڑی کمزور تھی، تو وہ شخص قریب ہو کے کان لگا کے اپنی ماں کے منہ سے اس نے سنا، اور سننے کے بعد وہ ہنسا اور چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا،
آپ نے فرمایا کہ تمہارے سارے دن کا عمل میں نے دیکھا ہے، مجھے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، تو لیکن میں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے پوچھا تھا کہ میرا جنت میں ہمسایہ کون ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے تعجب سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ کلیم اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو وہ شخص رونے لگا۔ آپ نے تعجب سے پوچھا بھی رونے کی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اصل میں میری عادت ہے کہ میں جانور ذبح کرتا ہوں، اس میں سے بہترین گوشت کا ایک پیس نکال کر، ٹکڑا نکال کے رکھ لیتا ہوں، اور سارا دن کام کاج کرتا ہوں، رات کو آ کے وہ پکاتا ہوں، شوربے کے اندر روٹی نرم کر کے اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا ہوں، اور کھانا کھانے کے بعد میری ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ رب ذوالجلال ماں کی اس خدمت کی وجہ سے میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے بنا دیا، اللہ نے میں ہنس دیتا ہوں کہ ماں کہاں موسیٰ جیسا جلیل القدر نبی، کہاں موسیٰ کلیم اللہ، اور کہاں مجھ جیسا عام سا قصاب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اللہ نے ماں کی دعاؤں کے صدقے بنا دیا ہمسایہ۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائیں ماں کی دعا میں اللہ رب العالمین نے کس قدر برکت عطا کی ہے۔ بے شک۔ جب جناب رانا صاحب ماں کی شان میں کلام پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گردش کر رہا تھا، بہت موٹیویشن گئی کہ یہ ہماری مائیں بیٹھی ہیں یہاں پر، جیسا کہ مجھ سے ماقبل قبلہ مفتی احمد ملین نورانی صاحب، اللہ رب العالمین حضرت کی گفتگو میں بھی اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ بہترین مقرر بھی ہیں، بہترین مدرس بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو حضرت جیسے ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں، ابھی اس وقت اپنے والدہ کے نام پر صدقہ کریں، اپنے والد کے نام پر صدقہ کریں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کے والدین کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ان سیلاب زدگان مصیبت کے مارے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا۔ مجھے آپ قطع کلامی کی معذرت، آج آپ یہ عمل کریں گے تو کل آپ کی اولاد آپ کی طرف سے کرے گی نا؟ وہ کرے گی بالکل یقیناً، کیونکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے تو جنت دنیا کو ہمارے عمل کا دار و مدار بنا دیا۔ ہم جو آج بوئیں گے کل وہ کاٹیں گے، تو اللہ رب العالمین نے نظام بنا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت ارشاد فرمایا، اس سے قبل یہی درس ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک کہ تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، بھائی ان کو بھائیوں کا رشتہ قرار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک قدم ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مومنین کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر چوٹ تمہارے قدم پہ لگے تو درد یہاں پر ہوگا، بے شک۔ اگر چوٹ تمہارے ہاتھ پہ لگے تو درد یہاں پر ہوگا۔ تو آپ محسوس کریں کہ ہمارا مسلمان بھائی چاہے بلوچستان میں درد کی کیفیت میں ہے، چاہے خیبر پختونخوا میں درد کی کیفیت میں ہے، پنجاب میں ہے یا سندھ کے اندر ہے، کسی گاؤں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا شہر کے ساتھ، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس وقت وضعیت و تکلیف کی کیفیت میں ہے، اور اگر ہمارے دل میں درد نہ ہوا، اگر ہمارے دل میں درد نہ ہوا تو سمجھ لیں کہ پھر اللہ رب العالمین نے مومن کا وہ مرتبہ ہمیں عطا نہیں کیا اللہ اکبر، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ اس مرتبے، اس در تک پہنچنے کے لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کے ایک قوم ہونے کا ثبوت پیش کریں اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جن کو آج ہماری ضرورت ہے، وہ ہمارے لیے منتظر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اپیل احساس ٹرسٹ کی جانب سے ایک سفرنگ فیملی، نیڈی فیملی کی اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، ایک پیکیج احساس ٹرسٹ نے تیار کیا ہے جس کے عوض آپ کو ڈونیٹ کرنے ہوں گے 150 UK پاؤنڈز یا پھر 185 US ڈالرز۔ تو پھر ہم ایک راشن پیک، ایک ٹینٹ اور 2 ماسکیٹو نیٹس، یہ ہم اس فیملی، ایک خاندان تک، متاثرہ خاندان تک پہنچائیں گے۔ اور جو راشن اس میں ہوگا یہ کوئی 2 4 5 دن کا راشن نہیں بلکہ پورے 1 مہینے کا راشن ہے، اور بھرپور طریقے سے ان کے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات، آپ مخیر حضرات کے دیے ہوئے ڈونیشن سے، تعاون سے ان تمام لوگوں کی امداد کی جا رہی ہے۔ راجن پور ہے، DG خان ہے، بلوچستان کے بیشتر علاقے ہیں اور پاکستان کے مختلف ایسے علاقے جہاں بہت زیادہ تباہ کاریاں سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے آئی ہیں۔ بہت سارے خاندانوں کی مدد کی جا چکی ہے، لیکن اس وقت بھی ہمارے نمائندگان، ہمارے احساس ٹرسٹ کے والنٹیئرز اور ہماری ٹیم اور اس کے انتظامیہ کے لوگ، آرگنائزرز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں خاندان ابھی بھی متلاشی ہیں، منتظر ہیں امداد کے، اور وہ راہ تک رہے ہیں کہ کہاں سے کوئی اللہ کا بندہ ان کی امداد کو پہنچے۔ تو جیسے کہ مفتیان کرام نے گفتگو فرمائی ہے، میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں
اور تکلیف کے اس مرحلے میں، آزمائش کے اس وقت میں ہم آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ رب کے دیے ہوئے مال میں سے ہم رب کے بندوں پر رب کی راہ میں خرچ کریں، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں اور آخرت میں بھی۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا ایک سنگل لائنر میسیج اگر آپ کی طرف سے ہمارے ناظرین کی موٹیویشن کے لیے چلا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ پاک نے جو صاحب ثروت مالداروں کو جو مال عطا فرمایا ہے، اس مال پہ غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے، مسکینوں کا بھی حق ہوتا ہے، یتیموں کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو خاص طور پہ یہ جو دور ہے، یہ جو اس وقت کے معاملات ہیں وہ ایمرجنسی کے معاملات ہیں، اس وقت ان کے حقوق زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہر بندہ جن کی جائیدادیں بہہ گئی ہیں، کاروبار ضائع ہو گیا، کھیتیاں ختم ہو گئیں، گھر ختم ہو گئے ہیں، ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمیں کنجوس نہیں بننا چاہیے، ہمیں سخی بننا چاہیے۔ سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور کنجوس اللہ کا مغضوب ہوتا ہے۔ کنجوس پر اللہ کا غضب ہے، سخی پر اللہ کی رحمت ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ کی رحمت والوں میں کھڑے ہیں یا کنجوسوں میں کھڑے ہیں، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کی طرف سے بھی ایک میسج۔ احساس کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر لوگوں میں یہ احساس اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک قبیلے کا وفد آیا اور انہوں نے اپنی قسمہ پرسی کی شکایت پیش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور مسجد میں اعلان کروایا، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بدلے میں صحابہ کرام گھروں سے نکلے، کسی کے ہاتھ میں کپڑے تھے، کچھ کے پاس لحاف تھا، کچھ کے پاس راشن تھا، حتیٰ کہ ایک انبار مسجد کے اندر لگ گیا اور ڈھیر بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے کر مسکراتے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے رہے۔ تو آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کو یہ درس دوں گا کہ اس نازک وقت میں آپ آگے بڑھیں اور آج بھی وہ ذخیرے جمع کریں تاکہ میرے آقا کی ذات اقدس ہم سے راضی ہو سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رضا ہمیں حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، بالکل بات یہی ہے، خلاصہ کلام، خلاصہ گفتگو یہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں اگر رب نے ہمیں آسائشیں دی ہیں، ضروریات کا سارا سامان میسر ہے، سکون کی نیند سوتے ہیں، کھانا میسر ہے، پینا میسر ہے، آپ یقین جانیے محتاج ہم بھی گھڑی گھڑی کے ہیں۔ ہر دوسری آنے والی سانس محتاج ہے اللہ کے حکم کے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو میں دوسری اگلی سانس نہیں لے سکتا۔ ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں، ہم جتنے لمحات اس زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے رب کے حکم کی محتاج ہے، کان سن رہا ہے رب کے حکم کا محتاج۔ آپ جو لقمہ اپنے منہ میں رکھتے ہیں تاکہ آپ اپنی بھوک مٹا سکیں، آپ بلیو کریں گے سانس کی نالی اور غذا کی نالی ایسے ہے، وہ نوالا، وہ لقمہ جو آپ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں، اگر رب چاہے نا تو وہ آپ کی زندگی کو مٹا کے رکھ دے۔ لیکن یہ میرا رب ہے کہ جس نے رازق ہونے کے ناطے ہم پر یہ کرم نوازیاں کی ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، پھر بھی وہ ہمیں نواز رہا ہے لمحہ لمحہ۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے، یہ اس کی رحیمی اور کریمی ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ رب نے اگر ہمیں خوشحال لوگوں میں رکھا ہے، مخیر حضرات میں، صاحبان ثروت و دولت میں شامل کیا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ آگے بڑھیں اور بڑھ چڑھ کر دکھی انسانیت کی مدد کریں۔ ہمارے احساس ٹرسٹ کے ٹیم ممبرز، والنٹرز، ہمارے رضاکار اس وقت کئی ایسے علاقوں میں پہنچے ہوئے ہیں، راجن پور ہے، ڈی جی خان ہے، بلوچستان کے تقریباً مختلف بیشتر علاقے ہیں جہاں پر الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کے ڈونیشن سے وہاں کے لوگوں کو امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ لیکن میں پھر سے جو بات آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہزاروں سینکڑوں خاندان ہیں جو کہ اس وقت بھی ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ تو ایک کامل مومن ہونے کا ثبوت دیں، اور رب نے اگر آپ کو نوازا ہے زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز کے ذریعے احساس ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کریں۔ آپ کی اس کریڈیبلٹی جو بھی یہ ٹرسٹ حاصل کیا ہے احساس ٹرسٹ نے، یہ اللہ کی توفیق اور آپ مخیر حضرات کا جو ٹرسٹ اس احساس ٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہے، ہم جب بھی اس طرح کی کوئی مشکل دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے کہ انشاءاللہ ہم قدم بڑھائیں گے اور ہمارے یہ دنیا بھر سے دیکھنے والے مسلمان بہن اور بھائی مخیر حضرات آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کی داد رسی کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچیں گے۔ ان مختصر اشعار کے ساتھ اور انشاءاللہ عبدالحمید رانا سہروردی کے کلام کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونے چلا ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر،
ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، اور پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رانا صاحب بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری جانب ہے سب کی نظر، اپنی مخلوق پر رحم کر، تیری جانب ہے سب کی نظر، اپنی مخلوق پر رحم کر، سہم سہم ہوئے سے یہ چہرے ناگہانی قیامت سے گزرے، سہم سہم ہوئے سے یہ چہرے ناگہانی قیامت سے گزرے، بے سر و ساما ہے لے خبر، اپنی مخلوق پر رحم کر، اپنی مخلوق پر رحم کر، کتنے آباد گلشن ہیں اجڑے، قافلے کتنے راہوں سے بچھڑے، کتنے آباد گلشن ہیں اجڑے، قافلے کتنے راہوں سے بچھڑے، گھر سے بے گھر ہوئے در بدر، اپنی مخلوق پر رحم کر، اپنی مخلوق پر رحم کر، سہم 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 ہوئے سے یہ چہرے ناگہانی قیامت سے گزرے، بے سر و ساما ہے لے خبر، اپنی مخلوق پر رحم کر، اپنی مخلوق پر رحم کر، کتنے کتنے آباد گلشن ہیں اجڑے، قافلے کتنے راہوں سے بچھڑے، قافلے کتنے راہوں سے بچھڑے، گھر سے بے گھر ہوئے در بدر، اپنی مخلوق پر رحم کر، اپنی مخلوق پر رحم کر، اپنی مخلوق پر رحم کر، اپنی مخلوق پر رحم کر،